بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 14واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم باب قضاء الفوائد اور باب النوافل اور باب سجود السہو یہ ابواب پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ ان کی عبارت دیکھ لیں۔ باب قضاء الفوائد ومن فاتته صلاة قضاها اذا ذکرها وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائد على 5 صلوات فيسقط الترتيب فيها۔ باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها إلا عصر يومه ولا عند قيامها في الظهيرة ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنفل قبل المغرب۔ باب النوافل السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا ويكره الزيادة على ذلك۔ فأما نوافل الليل فقال أبو حنيفة رحمه الله إن صلى 8 ركعات بتسليمة واحدة جاز ويكره الزيادة على ذلك۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سكت وإن شاء سبح والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى 4 ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين۔ وقال أبو يوسف رحمه الله يقضي 4 ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يؤمي إيماء۔ باب سجود السهو سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويلزمه سجود السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر۔ وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود۔ ومن سهى عن القاعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو۔ وإن سهى عن القاعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القاعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم بظنها القاعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته والركعتان نافلة۔ ومن شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم 4 وذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين۔ تو یہ پہلا باب ہے باب قضاء الفوائد۔
یعنی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فوت شدہ ہیں، ان کو بعد میں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں ومن فاتتہ صلاۃ قضاها اذا ذکرها، جس شخص کی کوئی نماز فوت ہو جائے، یعنی اس کا وقت ختم ہو گیا ہے اور وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو بعد میں جب اس کو یاد آئے تو وہ اس ایک نماز کو قضا کر لے۔ وقدمها علی صلاۃ الوقت، اور بعد میں جب وہ قضا کرے گا جس وقت، اس وقت کی جو نماز ہے، اس وقت کی نماز سے اس قضا شدہ جو نماز ہے، فوت شدہ نماز، اس کو مقدم کرے گا، یعنی پہلے جو پرانی نماز فوت شدہ ہے اس کو قضا کرے گا، پھر اس کے بعد اس وقت کی جو نماز ہے ادا، اس کو وہ ادا کرے گا۔ الا ان یخاف فوت صلاۃ الوقت، البتہ یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں پچھلی جو فوت شدہ نماز ہے اس کو پہلے قضا کرنا یہ ضروری نہیں رہتا۔ وہ یہ کہ اگر جس وقت میں وہ قضا کر رہا ہے، اگر وہ پہلے والی جو نماز ہے اس کو قضا کرنے میں وہ اگر مشغول ہوگا، تو جو وقت کی نماز ہے اس کے بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس صورت میں جو وقتی نماز ہے اس کو وہ پہلے پڑھے گا۔ فیقدم صلاۃ الوقت علی الفائتۃ، جو وقتی نماز ہے اس کو وہ جو فوت شدہ نماز ہے اس پر مقدم کرے گا، یعنی جو قضا ہے وہ تو بعد میں بھی کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو وقتی نماز ہے اس کا وقت جو ہے ختم ہونے والا ہے تو اس کو وقت کے اندر ہی پہلے پڑھنا چاہیے۔ ثم یقضیہا، بعد میں پھر جب موقع ملے تو جو فوت شدہ نماز ہے اس کو پھر قضا کر لے۔ یہ تو تھا کہ ایک نماز کسی کے فوت ہوئی ہے۔ ومن فاتتہ صلوات، اور اگر کسی شخص کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں، رتبہا فی القضاء، تو قضا کے اندر وہ ترتیب کے ساتھ ان کو وہ ادا کرے گا، یعنی جس ترتیب سے وہ فوت ہوئی ہیں، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اسی ترتیب سے وہ ان کو قضا کرے گا۔ کما وجبت، جیسے کہ وہ واجب ہوئی تھیں، یعنی اصل میں جس طرح ہیں قضا میں بھی اسی ترتیب کو وہ رعایت رکھے گا۔ الا ان تزید الفوائد علی 5 صلوات، البتہ اگر جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ 5 سے زیادہ ہو جائیں، 6 نمازیں ایسے زیادہ فوت ہو گئی ہیں، تو فیسقط ترتیب فیہا، اس صورت میں پھر قضا میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، پھر جس طرح مرضی ہے ان میں سے کوئی بھی نماز کسی بھی وقت وہ قضا کر سکتا ہے۔ آگے دوسرا باب ہے، باب الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، ان اوقات کا بیان ہے جن میں نماز مکروہ ہے۔ تو باب کے عنوان میں تو صرف مکروہ کا لفظ کا انہوں نے بولا ہے، لیکن آگے جو باب کے اندر مسائل ہیں ان میں ممنوع اوقات جن میں نماز پڑھنا سرے سے ممنوع ہے وہ بھی بیان کیے ہیں، اور جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ تو پہلے ممنوع اوقات کو بیان کر رہے ہیں۔ لا يجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہو اور جس وقت غروب ہو رہا ہو اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ نہیں بلکہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں، ان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ الا عصر یومہ، یعنی غروب کے وقت باقی تو کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، مگر اسی دن کی جو عصر کی نماز ہے وہ اگر غروب سے تھوڑی دیر پہلے شروع کی ہے تو غروب کے دوران بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے۔ ولا عند قیامها فی الظہیرۃ، تو یہ 2 وقت طلوع اور غروب کے ہو گئے۔ تیسرا جو وقت ہے وہ دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، جس کو استوائے شمس کہا جاتا ہے، اور جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، یہ جو وقت ہے یہ تیسرا وقت ہے، یہ بھی ممنوع وقت ہے۔ ان 3 اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ولا یصلی علی جنازۃ ولا یسجد للتلاوۃ، یہ جو 3 اوقات ہیں ان 3 اوقات میں نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور سجدہ تلاوت بھی نہ کریں، یہ ممنوع اوقات ہیں۔ وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور اس کے بعد جو مکروہ اوقات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے اس میں نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جو غروب شمس ہے، غروب آفتاب ہے، اس وقت تک نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِدَ، یہ جو اوقات ہیں فجر کے بعد سے طلوع شمس تک اور عصر کے بعد سے غروب شمس تک، ان میں جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کو قضا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بھی ہو سکتا ہے، صرف نفل ان میں پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِن رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اور فجر کی جو صبح صادق ہے، صبح صادق کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہے
اس میں صرف جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، ان کو ہی پڑھا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ باقی کوئی نوافل اس میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ولا يتنفل قبل المغربی، اور مغرب کی نماز شروع ہونے سے پہلے جو غروب آفتاب کے بعد اگر وقت ہے تو اس میں نفل پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مغرب کی نماز میں حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا چاہیے، تو اگر نفل پڑھنے میں مشغول ہوں گے تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگی، تو جو خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ آگے باب النوافل، تو نوافل سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ، یعنی فرائض اور وتر جو واجب ہیں ان واجبات کے علاوہ باقی سنتیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نفل، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ السنۃ فی الصلاۃ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر، نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد جو فجر کی نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ وہ اربعا قبل الظہر، اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ ورکعتین بعدہا، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ وہ اربعا قبل العصر وان شاء رکعتین، اور عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا یہ بھی احادیث میں ثابت ہے، اور بعض روایات میں 2 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس میں اختیار ہے کہ 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 رکعتیں بھی۔ اور یہ جو عصر کے پہلے والی سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یعنی ان میں بہت زیادہ تاکید نہیں آئی اور ان کی پابندی بھی نہیں کی گئی۔ رکعتین بعد المغربی، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں یہ سنت ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ وہ اربعا قبل العشاء، اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یہ بھی سنت غیر موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اربعا بعدہا وان شاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں بھی احادیث سے ثابت ہیں، اور اگر چاہے تو 2 رکعتوں پر اکتفا کرے، تو 2 رکعتیں یہ سنت موقدہ ہیں، اور ساتھ 2 اور ملا لیں تو وہ نفل شمار ہوں گے۔ آگے ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، جو دن کے نوافل ہیں اگر چاہے تو ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، اور اگر چاہے تو 4 رکعتیں پڑھے۔ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، اور 4 سے زیادہ ایک ہی سلام کے ساتھ نوافل پڑھنا دن کے اوقات میں یہ مکروہ ہے، کیونکہ دن کی جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں ان میں 4 رکعت زیادہ سے زیادہ ثابت ہیں، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے احادیث میں، اس لیے زیادہ پڑھنا مکروہ ہوگا۔ اما نوافل اللیل، رات کے جو نوافل ہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان صلی 8 رکعات بتسلیمۃ واحدۃ جاز، ایک ہی سلام کے ساتھ 8 رکعتیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے نوافل کی تو یہ جائز ہے۔ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، 8 سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہوگا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں لا يزيد باللیل علی رکعتین بتسلیمۃ واحدۃ، کہ رات کے وقت بھی ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، ان سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو رات کے وقت نوافل یا تہجد کی نماز ثابت ہے تو اس میں یہی 2 رکعتیں کر کے یہ احادیث میں ثابت ہے، تو 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ والقراءۃ واجبۃ فی الرکعتین الاولیین وهو مخیر فی الاخریین، تو کہتے ہیں کہ اگر فرائض ہیں یعنی فرض نمازیں ہیں تو ان کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات واجب ہے، واجب سے مراد یہ ہے کہ ضروری ہے، اور جو فرضوں کی آخری 2 رکعتیں ہیں تیسری اور چوتھی ان میں بندے کو اختیار ہے۔ ان شاء قرأ الفاتحۃ، اگر چاہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے، وان شاء سکت، اگر چاہے تو خاموش بھی رہ سکتا ہے، وان شاء سبح، اور اگر چاہے تو کوئی تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے، تو آخری 2 رکعتوں میں قرات یہ فرض یا واجب ضروری نہیں ہے۔ والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل وفی جمیع الوتر، تو فرائض میں تو صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، لیکن نوافل یا سنتیں جو ہیں موقدہ اور غیر موقدہ اور وتر، ان کی تمام رکعات میں قرات واجب ہے، ضروری ہے۔ ومن دخل فی صلاۃ النفل ثم افسدها قضاها، کوئی شخص جس نے نفل نماز شروع کر دی ہے پھر اس کو توڑ دیا ہے شروع کرنے کے بعد، اب اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہو جائے گی، یعنی وہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نفل ہے میری مرضی ہے پڑھوں یا نہ پڑھوں، بلکہ اب اس کو قضا کرنا، یعنی پورا کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ فإن صلى 4 رکعات، اگر کسی شخص نے 4 رکعتیں شروع کی ہیں، وقعد فی الاولیین،
پہلی 2 رکعتوں میں اس نے قاعدہ کیا ہے، ثم افسد الاخرین، پھر اس کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت میں اس نے نماز توڑ دی ہے، تو قضا رکعتین، اس صورت میں جو بعد والی 2 رکعتیں ہیں ان کی وہ صرف قضا کرے گا۔ جو نوافل ہیں یہ اصل میں 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں قاعدہ کرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، اب صرف بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں انہی کی وہ قضا کرے گا۔ اور اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقضی اربعن، کہ 4 کی قضا کرے گا۔ یہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کیونکہ یہ ساری ایک ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ اکٹھی نماز پڑھ رہا ہے، تو ساری وہ پوری 4 رکعتوں کی وہ قضا کرے گا۔ وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، اور کوئی بندہ اگر قیام پر کھڑے ہونے پر قادر ہے پھر بھی وہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَإِنِ افتتح قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ عِنْدَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کسی نے شروع میں تو کھڑے ہو کر نوافل شروع کیے ہیں، بعد میں وہ بیٹھ رہا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں کسی بندے کو بیٹھنے کی اجازت ہے بغیر عذر کے نوافل میں، تو درمیان میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہے۔ وقال صاحبین یہ فرماتے ہیں لا يجوز الا من عذر، کہ بغیر عذر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے کھڑے ہو کر شروع کر دی ہیں تو اب اس کو اسی حالت میں اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ ومن كان خارج المصر يتنفل ولا دابته الى اي جهة توجهت، جو بندہ شہر سے باہر ہو، تو یہ شہر سے باہر سے مراد ہے کہ سفر میں ہے یا کسی بھی کام میں ہے، يتنفل ولا دابته، اور وہ اپنے جانور پر یا سواری پر وہ یا کسی گاڑی پر نفل پڑھ رہا ہے، تو الى اي جهة توجهت، کسی بھی طرف رخ کر کے وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ یؤمی ایمان، اور وہ اشارے سے، یعنی رکوع اور سجدہ مکمل تو نہیں ہو سکتا تو اشارے سے رکوع اور سجدہ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ شہر سے باہر کی جو قید ہے یہ اتفاقی ہے، ضروری نہیں ہے۔ شہر کے اندر بھی کوئی بندہ اگر گاڑی میں بیٹھا ہے یا سواری پر سوار ہے تو نوافل پڑھ سکتا ہے، کسی طرف بھی رخ ہو، اور وہ رکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ آگے باب ہے، باب سجود السہو، سجدہ سہو سے متعلق احکام بیان کریں گے۔ سجود السہو واجب فی الزیادۃ والنقصان، اگر نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے نماز کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ جو اضافہ ہے تو اضافے کی وجہ سے چونکہ آگے جو رکن آنے والا ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا نقصان ہی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ بعد السلام یسجد سجدتین، سلام کے بعد یعنی ایک طرف سلام پھرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، اور پھر اس کے بعد ثم یتشہد ویسلم، دوبارہ تشہد پڑھے گا اور پھر درود شریف اور دعا پڑھ کے دوبارہ پھر سلام پھیر دے گا۔ وَيَلْزَمُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا، سجدہ سہو کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے؟ تو اگر کسی نے نماز میں اضافہ کر دی ہے کسی ایسے کام کا جو نماز میں صحیح ہے، یعنی اگر وہ نماز کے باہر کے کاموں میں سے ہے اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز کی جو جنس میں صحیح ہے اس کا اضافہ کر دیا ہے لیکن وہ اس موقع پر نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مثلا پہلی رکعت کے بعد اس نے تشہد میں بیٹھ کے قاعدہ کر لیا ہے، تو یہ قاعدہ جو ہے یہ نماز کی جنس میں سے ہے لیکن پہلی رکعت میں تو نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ او ترک فعلا مسنونا، یا اس نے کوئی فعل ایسا چھوڑ دیا جو سنت سے یعنی تاکید کے ساتھ ثابت ہے، اس سے مراد واجب ہے، یعنی جو عام سنتیں ہیں جن کو ہم اردو میں سنن کہتے ہیں، نماز کی سنتیں، ان کے چھوڑنے سے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہاں پر فعلا مسنونا سے مراد واجب کو چھوڑنا ہے، واجب کو چھوڑنے سے جو واجبات ہیں نماز کے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس پہ ان میں یہ چیزیں شامل ہیں، ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا تو صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب القنوت، دعائے قنوت چھوڑ دیا تو یہ واجب ہے۔ اب تشہد، تشہد کا پڑھنا یہ چھوڑ دیا تو یہ واجب چھوڑ دیا ہے۔ اور تکبیرات العیدین، عیدین کی جو تکبیرات ہیں واجب ہیں ان کو چھوڑ دیا، تو ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور جہر الامام فیما یخافۃ، یا جس میں آہستہ پڑھنا تھا امام نے اونچی آواز سے جہرن قرات کی ہے، اور خافت فیما یجہر، جس میں اونچی آواز سے قرات کرنی تھی امام نے آہستہ پڑھ دیا ہے، تو یہ آہستہ پڑھنا یا اونچی آواز سے پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وسہو الامام یوجب علی المؤتم السجود، امام کا جو سجدہ سہو ہے اس کی وجہ سے جو مقتدی ہے اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا
تو مقتدی کو پھر سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ فإن سہل مؤتم، اگر مقتدی کو کوئی سہو ہو گیا ہے، اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو امام کو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور مقتدی کو بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یعنی مقتدی کے سہو سے کسی کے اوپر بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اور امام کے سہو کی وجہ سے امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ومن سہا عن القاعدۃ الاولی، کوئی شخص جو 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو درمیان میں اس نے قاعدہ نہیں کیا، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا، ثم تذکر، پھر وہ جب اٹھنے لگا تو اس کو یاد آیا، تو وہو الی حال القعود اقرب، اگر وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب ہے تو عاد، تو وہ دوبارہ بیٹھ جائے، یعنی اوپر کھڑا نہ ہو، فجلس وتشہد، بیٹھے اور تشہد پڑھے، اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، گویا کہ وہ کھڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبُ، اور اگر وہ کھڑے ہونے کی حالت کے زیادہ قریب ہے تو لم يعد، وہ بیٹھے نہ، یاد آنے کے باوجود وہ نہ بیٹھے، کھڑا ہو جائے۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، جو درمیانی جو قاعدہ ہے، قاعدہ اولیٰ، وہ واجب ہے، واجب چھوٹ گیا ہے تو لہٰذا وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقَاعدَةِ الْأَخِيرَةِ، اور اگر کوئی بندہ آخری رکعت میں تھا، یعنی چوتھی رکعت میں تھا اور آخری قاعدے میں بیٹھنے میں وہ بھول گیا، فقام للخامسۃ، 5ویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو رجع علی القاعدۃ ما لم یسجد، جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے جس وقت بھی اس کو یاد آئے تو وہ لوٹ آئے، قاعدہ کرے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ والغى الخامسۃ، 5ویں رکعت کو وہ لغو کر دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، وہ سجد للسہو، اور بیٹھ کر وہ سجدہ سہو کرے۔ وان قید الخامسۃ بسجدۃ، اور اگر اس نے 5ویں جو رکعت ہے اس کا سجدہ کر لیا ہے، بطل فرضہ، تو وہ اس کا جو فرض ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری قاعدہ تھا وہ اس نے نہیں کیا، آخری قاعدہ یہ نماز کے فرائض اور ارکان میں سے رکن ہے، تو آخری قاعدہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کا جو فرض ہے یہ 4 رکعت والا، یہ اس کا باطل ہو گیا ہے۔ وتحولت صلاته نفلا، اس کی جو نماز ہے وہ نفل بن گئی ہے۔ وکان علیہ ان یضم الیہ رکعۃ سادسۃ، اب وہ چونکہ 5 رکعتیں ہوئی ہیں تو نفل 5 تو نہیں ہوتے طاق، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ایک 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، تو یہ 6 رکعتیں نوافل کی ہو جائیں گی۔ یہ تو صورت میں ہے کہ جب اس نے چوتھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا تھا، تو یہ قاعدہ فرض ہوتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی فرض باطل ہو جائیں گے۔ وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اور اگر کسی نے چوتھی رکعت میں قاعدہ کیا، یعنی تشہد کی مقدار وہ بیٹھا، ثم قام، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، وَلَمْ يُسَلِّمْ، یعنی آخری قاعدہ تھا اس نے سلام پھیرنا تھا لیکن وہ سلام اس نے نہیں پھیرا، وہ کھڑا ہو گیا، بِظَنِّ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى، اس نے یہ گمان کیا کہ ابھی پہلا قاعدہ ہے، یعنی ہماری 2 رکعتیں ہوئی ہیں، ہم نے ابھی کھڑا ہونا ہے، تو اس صورت میں بھی عاد الی القعود ما لم یسجد للخامسۃ، جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو وہ بیٹھنے کی طرف لوٹ آئے، اور وسلم وسجد للسہو، سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے، تو اس کے جو فرائض ہیں 4 فرض وہ مکمل ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے۔ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب ضم الیہ رکعۃ اخری، اب وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی ملائے، 6ٹھی رکعت بھی ملائے، وقد تمت صلاته، اب اس کے جو فرض تھے 4 فرض وہ نماز بھی مکمل ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے آخر میں جو قاعدہ تھا اس نے کیا تھا، فرائض پورے کیے ہیں۔ ورکعتان نافلۃ، اور جو آخری 2 رکعتیں ہیں 5ویں اور 6ٹھی، یہ 2 رکعتیں نفل بن جائیں گی، تو اس کے بعد پھر وہ سجدہ سہو بھی کرے گا، کیونکہ اس کا جو 4 رکعت فرض کا جو سلام تھا وہ تاخیر ہو گئی ہے اس میں، تو سجدہ سہو کرنے سے یہ اس کی نماز 4 فرض بھی پوری ہو جائیں گی اور 2 رکعتیں نفل بن جائیں گی۔ ومن شک فی صلاته، اور اگر کسی بندے کو نماز میں شک ہو گیا، فلم یدری اثلاثا صلی ام 4، اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، وذلک اول ما عرض له، اور یہ پہلی دفعہ اس کو یہ شک ایسا پیش آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، استأنف الصلاۃ، اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ فإن كان یعرض له کثیرا، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو بار بار یہ معاملہ پیش آتا ہے، یعنی نماز میں شک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز نہ توڑے، بلکہ بنا علی غالب ظنہ ان کان له ظن، وہ اپنے ذہن میں سوچ و بچار کرے، جس طرف اس کا غالب گمان ہو اس پر وہ بنا کرے، یعنی زیادہ اس کا گمان یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں تو 3 کے اعتبار سے آگے پڑھے، زیادہ اس کا اگر گمان یہ ہے 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو 4 کے اعتبار سے وہ آگے نماز پوری کرے۔ وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ظَنٌّ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ، اگر اس کا کسی طرف بھی گمان غالب نہیں ہو رہا، دونوں طرف برابر ہی ہیں، تو اس صورت میں جتنی رکعتیں
ان کا یقین ہے ان پر وہ بنا کرے، یعنی 3 اور 4 میں سے 3 کا تو یقین ہے پکا، تو 3 وہ شمار کر کے وہاں سے آگے نماز مکمل کرے۔